بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر اور مقدار بن اسودہ رضی اللہ عنہما کو ایک مہم پر بھیجا، اور آپ نے فرمایا کہ جب تم لوگ روضہ خاں جو مدینے سے 12 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے پر پہنچ جاؤ تو وہاں ایک بڑھیا عورت تمہیں اونٹ پر سوار ملے گی، اور اس کے پاس ایک خط ہوگا، تم لوگ اس سے وہ خط لے آنا۔ ہم روانہ ہوئے اور ہمارے گھوڑے ہمیں تیزی کے ساتھ لیے جا رہے تھے۔ آخر ہم روضہ خاں پر پہنچ گئے اور وہاں واقعی ایک بوڑھی عورت موجود تھی جو اونٹ پر سوار تھی۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں، لیکن جب ہم نے اسے دھمکی دی کہ اگر تو نے خط نہ نکالا تو تمہارے کپڑے ہم خود اتار دیں گے، اس پر اس نے اپنی گندی ہوئی چوٹی کے اندر خط نکال کر دیا، اور ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ اس کا مضمون یہ تھا: حاطب بن ابی البطلح کی طرف سے مشرکین مکہ کے چند آدمیوں کی طرف۔ اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیدوں کی خبر دی تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حاطب یہ کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں عجلت سے کام نہ لیجیے۔ میری حیثیت مکہ میں یہ تھی کہ قریش کے ساتھ میں نے رہن سہن اختیار کر لیا تھا، ان سے رشتہ ناتا میرا کچھ بھی نہ تھا۔ آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجرین ہیں ان کی تو مکہ میں سب کی رشتہ داریاں ہیں، اور مکہ والے اس وجہ سے ان کے عزیزوں کی اور ان کے مالوں کی حفاظت و حمایت کریں گے، مگر مکہ والوں کے ساتھ میرا کون سا نسبی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ ان پر کوئی احسان کر دوں جس سے اثر لے کر وہ میرے بھی عزیزوں کی مکہ میں حفاظت کریں۔ میں نے یہ کام کفر یا ارتد کی وجہ سے ہرگز نہیں کیا، اور نہ اسلام کے بعد کفر سے خوش ہو کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ حاطب نے سچ کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دیجیے میں اس منافق کا سر اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، یہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑے ہیں، اور تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ مجاہدین بدر کے حوالے موت تک کے پہلے سے جانتا تھا، اور وہ خود ہی فرما چکا ہے کہ تم جو چاہو کرو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ سفیان بن عیان نے کہا کہ حدیث کی یہ سند بھی کتنی عمدہ ہے۔ بدر کی لڑائی سے قیدی مشرکین مکہ لائے گئے، جن میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قمیض تلاش کروائی۔ وہ لمبے قد کے تھے، اس لیے عبداللہ بن ابی منافق کی قمیض ہی ان کے بدن پر آ سکی، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ قمیض پہنا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی موت کے بعد اپنی قمیض اتار کر اسے پہنائی تھی۔ ابن جان نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کا احسان تھا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اسے ادا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کے دن فرمایا: کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اسلامی فتح ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت رکھتے ہیں۔ رات بھر سب صحابہ کے ذہن میں یہی خیال رہا کہ دیکھیے کہ کسے جھنڈا ملتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو ہر شخص امیدوار تھا، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ علی کہاں ہے؟
عرض کیا گیا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہو گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک تھوک ان کی آنکھوں میں لگا دیا اور اس سے انہیں صحت ہو گئی، کسی قسم کی بھی تکلیف باقی نہ رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو جھنڈا عطا فرمایا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک نہ لڑوں جب تک یہ ہمارے ہی جیسے یعنی مسلمان نہ ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ یوں ہی چلا جا۔ جب ان کی سرحد میں اترے تو انہیں اسلام کی دعوت دینا اور انہیں بتانا کہ اسلام کے ناطے ان پر کون کون سے کام ضروری ہیں۔ خدا کی قسم اگر تمہارے ذریعے اللہ ایک شخص کو بھی مسلمان کر دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کو تعجب ہوگا جو جنت میں داخل ہوں گے، حالانکہ دنیا میں اپنے کفر کی وجہ سے وہ بیڑیوں میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے آدمی ایسے ہیں جنہیں دگنا ثواب ملتا ہے۔ اول وہ شخص جس کی کوئی لونڈی ہو، وہ اسے تعلیم دے اور تعلیم دینے میں اچھا طریقہ اختیار کرے، اسے ادب سکھائے اور اس میں اچھے طریقے سے کام لے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اسے دوہرا اجر ملے گا۔ دوسرا وہ مومن جو اہل کتاب میں سے ہو کہ پہلے اپنے نبی پر ایمان لایا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا تو اسے بھی دوہرا اجر ملے گا۔ تیسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتا ہے اور اپنے آقا کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے۔ اس کے بعد شبی راوی حدیث نے کہا کہ میں نے تمہیں یہ حدیث بلا کسی محنت و مشقت کے دے دی ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب اس سے بھی کم حدیث کے لیے مدینہ منورہ تک کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا یا مقام ودان میں میرے پاس سے گزرے تو آپ سے پوچھا گیا کہ مشرکین جس قبیلے پر شب خون مارا جائے گا کیا ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کرنا درست ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی انہی میں سے ہیں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کی چراگاہ نہیں ہے۔ عمرو ہم سے حدیث بیان کرتے تھے، ان سے ابن شہاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفیان نے بیان کیا کہ پھر ہم نے حدیث خود ظاہری ابن شہاب سے سنی، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عبید اللہ نے خبر دی، انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اور انہیں صاحب رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی عورتوں اور بچوں کے متعلق کہ وہ بھی انہی میں سے ہیں۔ ظاہری کے واسطے سے جس طرح عمرو نے بیان کیا تھا کہ ہم من اباہم، وہ بھی انہی کے باپ دادوں کی نسل ہے۔ ظاہری نے خود ہم سے ان لفظوں کے ساتھ بیان نہیں کیا، یعنی ہم من اباہم نہیں بلکہ ہم ہما کہا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔